بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے فیضل ادب حصہ دوم کا سبق نمبر 13 پیش کر رہے ہیں۔ چینل کے اعتبار سے 13 ہے اور کتاب کے اعتبار سے آپ کو نظر آ رہا ہے سبق نمبر 6 ہے۔ تو آج کا جو سلسلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے وہ آج سبق ہے اضافت منیہ، لامیہ، ظرفیہ کا استعمال۔ ان کی تعریف پڑھی جائے گی اور ان کا استعمال کیسا ہوتا ہے وہ ساری صورتیں آپ کو اس میں بیان کی جائیں گی۔ ان کا بھی جو عام طور پر آپ نے پڑھا ہوگا کہ مضاف الیہ کے ترجمے میں کاکی کے وغیرہ آتا ہے، لیکن یہاں پر اضافت منیہ اور لامیہ اور فیہ کے ترجمے میں بھی کاکی کے آتا ہے۔ آپ تعریف پڑھیں۔ فرماتے ہیں اضافت منیہ، اضافت منیہ یعنی من کی طرف نسبت کرتے ہو منیہ کہہ دیا، اور لام تھا چونکہ تو وہاں لام کی طرف نسبت کرتے ہو لامیہ کہہ دیا، اور فی کو جو ہے فیہ کو اضافت ظرفیہ کو فیہ بھی کہتے ہیں۔ اضافت منیہ وہ اضافت جس کے مضاف الیہ پر من حرف جار داخل ہو، جیسے جزء من القرآن یعنی قرآن کا ایک پارہ، قرآن کا ایک پارہ۔ یہاں القرآن یہ مضاف الیہ ہے اور اس کے مضاف الیہ پر من حرف جار داخل ہے، تو اس کو ہم من کی نسبت کرتے ہوئے اسے اضافت منیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اضافت لامیہ۔ اضافت لامیہ وہ اضافت جس کے مضاف الیہ پر لام حرف جار آ جائے، جس کے مضاف الیہ پر لام حرف جار آئے تو اس کو ہم اضافت لامیہ کہتے ہیں، جیسے ولد لزید یعنی زید کا ایک لڑکا۔ اور کبھی یہ جو ہوتے ہیں اضافتیں جو ہوتی ہیں وہ چھپی ہوئی رہتی ہیں، تو آپ کو یہاں پر اس کی تعریف وغیرہ کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے اس کو نکالنا ہے کہ یہاں اضافت منیہ ہوگی کہ لامیہ ہوگی۔ ولد لزید یعنی زید کا ایک لڑکا، تو زید جو ہے یہ مضاف الیہ، اس پر لام حرف جار داخل ہے اور اسی لام کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کا نام اضافت لامیہ بھی ہے۔ تیسری ہے اضافت ظرفیہ۔ اضافت ظرفیہ وہ اضافت جس کے مضاف الیہ پر فی حرف جار داخل ہو، جیسے المسارع فی دہلی یعنی دہلی کا پہلوان۔ یہاں پر اس کا مضاف الیہ دہلی ہے اور اس پر فی حرف جار داخل ہے، تو اس وجہ سے یہاں اضافت ظرفیہ ہوگی اور اسی کا نام اضافت فیہ بھی ہے، جو فی کی طرف نسبت کرتے ہوئے پڑھا ہے۔ تو یہ 3 طرح کی اضافت ہوئی، اضافت منیہ، اضافت لامیہ اور اضافت ظرفیہ۔ اب اس کے بعد ایک نوٹ بیان فرما رہے ہیں، جو با جارہ فی کے معنی میں ہو اس کا بھی یہی حکم ہے، یعنی جو با جارہ اس کا فی کے معنی اس کا بھی یہی حکم ہے، وہ بھی اضافت ظرفیہ کہلائے گا۔ اب انتباہ یعنی تنبیہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان اضافتوں کے ذکر کا مقصد یہاں پر کیا ہے۔ ان اضافتوں کے ذکر کا مقصد یہ ہے کہ طلبہ کو آگاہ کیا جائے کہ من، لام، جار اور فی کا ترجمہ کاکی کے بھی آتا ہے، جیسے ہم نے بیان کیا۔ تو یہ نہیں کہ آپ اس کا ترجمہ کریں میں نے جو ہے اس طرح کیا کہ بلکہ ترجمہ کاکی کے وغیرہ کریں گے، زید کے لڑکے کے لیے نہیں بلکہ زید کا لڑکا۔ اب یہاں پر کچھ مفرد الفاظ پیش کر رہے ہیں، اس کے پھر معنی اور پھر اس کا جملوں میں استعمال آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں الخاتم۔ خاتم معنی ہوتا ہے انگوٹھی، اور اس کی جو جمع آتی ہے وہ خواتم آتی ہے۔ الذہب معنی ہوتا ہے سونا، اور اس کی جمع آتی ہے اذہاب و ذہوب۔ الفضۃ معنی ہوتا ہے چاندی، اور الحدید معنی ہوتا ہے لوہا، الحدید معنی لوہا۔ البلدۃ معنی شہر، اور جمع بلاد و بلدان۔ الصین یعنی شہر ملک چین کا ایک نام ہے، اور القرط معنی آئرن، بالی وغیرہ اس کا معنی آتا ہے، جمع اس کی آتی ہے اقراطن و قروطن۔ پھر اس کے بعد ہے السوار۔ السوار معنی ہوتا ہے کنگن، السوار معنی کنگن، اور جمع آتی ہے اس کی اسویرتن۔ الخلخال معنی ہوتا ہے پازیب، اور جمع آتی ہے اس کی خلاخل اور خلاخیل۔ اور الشعبۃ معنی ہوتا ہے ٹکڑا، حصہ، جمع شعب و شعاب۔ السید معنی ہوتا ہے سردار، سرکار، جمع اس کی آتی ہے اسداد،
اسیاد اور سعادتن اور سیائدو وغیرہ۔ اب یہاں پر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، سب سے پہلے جملہ ایک پیش کریں گے اور اس کے بعد اس کی ترکیب بھی پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ترکیب سننے سے پہلے آپ یہ چیز سمجھ لیں کہ خلاصۃ النو میں قاعدہ نمبر قواعد ترکیب سبق نمبر 72 میں ایک چیز پیش کی ہے کہ ظرف یا جار مجرور اپنے متعلق محذوف سے مل کر کبھی وہ مبتدا بنتے ہیں، کبھی صفت بنتے ہیں، یعنی کبھی خبر بنتے ہیں اور کبھی صفت بنتے ہیں اور کبھی حال بنتے ہیں۔ تو یہ آپ ایسے بھی جملے جہاں پر بھی آ جائیں آپ کی ترکیب میں کہ جہاں پر الف لام داخل ہو اس پر اور اس کے بعد جار مجرور ہو، تو آپ اس کو دو صورتیں اختیار کرتے ہیں۔ آپ اس کو یا تو صفت بنائیں ما قبل کی، یا جو ہے آپ اس کو جو ہے حال ذوالحال پہلے والے کو بنائیں اور اس کو حال بنائیں۔ تو یہاں کوئی آپ کو بعض کتابوں میں آپ کو یہ ملے گا کہ کہیں آپ نے صفت بن رہی ہوگی اور کہیں جو ہے وہ ذوالحال حال کی ترکیب ہو رہی ہوگی، لیکن فرق یہ ہوگا کہ جہاں ہم موصوف صفت کی ترکیب کریں گے تو وہاں اپنے ما قبل کو دیکھیں گے کہ ما قبل جو ہے موصوف کس حالت میں ہے اور اسی اعتبار سے صفت لائیں گے۔ لیکن ذوالحال حال میں یہ ہوگا کہ جو ہوگا ایسا ہو سکتا ہے کہ حال جو ہے ذوالحال جو ہوگا وہ حالت رفع میں ہے، تو اب ذوالحال تو وہ حالت نصبی میں ہی آنا ہے، یعنی اس کا اعراب چینج ہوتا رہے گا۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیں قرأت فی الثالث من شوال، یہاں پر ایک جملہ ہے قرأت فی الثالث من شوال، میں نے شوال کی 3 تاریخ کو پڑھا۔ بعض کتابوں میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے قرأت ثالثا من شوال، پہلے اسی کی ہم ترکیب کر دیتے ہیں، میں نے 3 شوال کو پڑھا۔ قرأت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تا ضمیر بارد اس کا فاعل، اور ثالثاً جس طرح ہے قرأت ثالثاً موصوف، اور من حرف جار الشوال مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتاً کا، کیونکہ شوالاً جو ہے یعنی ثالثاً حالت نصبی میں ہے تو ثابتاً نکالیں گے۔ ثابتاً اس میں فاعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے جو صفت ہوئی ثالثاً موصوف کی، موصوف صفت سے مل کر مفعول بھی ہوا۔ قرأت فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہ تو اس کی ترکیب ہوگی جب کہ ہم قرأت ثالثاً من شوال پڑھیں، اور اگر اس کو ہم پڑھیں قرأت فی الثالث من شوال تو اس کی جو ہے ترکیب آپ پڑھیں قرأت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اور اس میں تا ضمیر بارز اس کا فاعل، پھر اس کے بعد آ جائیں فی حرف جر الثالثی جو ہے یہ صفت ہے اور اس کا موصوف محذوف ہے، یعنی التاریخ، یعنی موصوف اپنی صفت سے مل کر، تو التاریخ موصوف اور یہ اپنی صفت سے مل کر کے ذوالحال، من حرف جر شوال مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتاً، چونکہ حال جو حالت نصبی میں ہوتا ہے، ثابتاً اس میں فاعل کا، اس میں فاعل اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے حال ذوالحال حال سے مل کر کے مجرور ہوا، فی حرف جر کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا، قرأت فعل کا فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں جو ہے ترکیب میں آپ دونوں پہلو اختیار کر سکتے ہیں، جہاں پر جار مجرور سے پہلے جو ہے اگر وہ معرفہ آتا ہے تو وہاں دونوں طریقے اختیار کر سکتے ہیں، یعنی آپ حال ذوالحال کی ترکیب کریں یا موصوف صفت کی، اور جہاں جار مجرور سے پہلے نکرہ واقع ہو تو وہاں آپ موصوف صفت کی ترکیب کریں۔ جیسے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے ایمان کا ایک حصہ ہے، ٹکڑا ہے۔ اب یہاں آپ موصوف صفت کی کریں، الحیاء مبتدا اور شعبۃ موصوف، من حرف جر الایمانی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتۃ کا، کیونکہ اس سے پہلے شعبۃ موصوف حالت رفع میں ہے تو اس کی صفت بھی حالت رفع میں ہوگی۔ ثابتۃ اس میں فاعل کا اور اس میں ہیا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہوئی شعبۃ موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر کے خبر ہوا الحیاء مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد اخو لزید سری، یہاں ایسی آپ کی ساری ترکیبیں جو آ جائیں
جہاں پر عام طور پر یہی جو ہے طریقہ آپ اختیار کریں کہ جار مجرور سے پہلے اگر وہ نکرہ آ جاتا ہے تو وہاں موصوف صفت کی ترکیب کریں، اور جار مجرور سے پہلے اگر معرفہ آ جاتا ہے تو وہاں پر آپ جو ہے ذوالحال حال یا صفت موصوف صفت کی بھی ترکیب کر سکتے ہیں۔ اخل لزید سریون، یعنی زید کا بھائی سریون مالدار ہے۔ اخن موصوف لام حرف جر، زید مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر ہوا ثابتن اسم فاعل کا۔ ثابتن اس نکالیں گے کہ اس سے پہلے موصوف ہے جو حالت رفع میں، ثابتن اسم فاعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے صفت و آخر موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، اور سریون خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے تلوت جزءا من القرآن، میں نے قرآن کے ایک حصے کی، قرآن کے ایک پارے کی تلاوت کی۔ تلوتو فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر متکلم، اس میں تا ضمیر بارز اس کا فاعل۔ جزءاً موصوف، من حرف جار، القرآن مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتاً اسم فاعل کا۔ ثابتاً اسم فاعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت جزء موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر کے مفعول بھی ہوا تلوتو فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ آپ کو جب موصوف صفت کی بنانا ہے جار مجرور سے مل کر، تو آپ کو موصوف کو دیکھنا ہے کہ موصوف کیسی حالت میں ہے اور معرفہ کے مذکر ہے یا مؤنث، اسی حساب سے آپ کو ثابتن یا ثابتن یا ثابتن یا ثابتتن یا ثابتتن نکالنا ہے۔ آگے ہے زید درس البابین من غلستہ، زید نے غلستہ کے 2 باب پڑھائے۔ یہاں پر آپ 2 طریقے سے اختیار کرتے ہیں ترکیب، چاہے ذوالحال حال کی بنائیں یا پھر موصوف صفت کی بنائیں، لیکن موصوف صفت کی بنانے میں تھوڑا فرق ہوگا کہ آپ نے ثابتن نکالنا ہے کیا نکالنا ہے۔ اور دیکھیے زید مبتدا، درسا فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، البابین ذوالحال، من حرف جر، غلستہ مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتین، چونکہ بابین یہ جو ہے یہ چونکہ ذوالحال بھی حالت نسبی میں ہے اور حال تو رہتا ہی حالت نسبی میں، تو یہاں ثابتین نکالیں گے چونکہ یہ تثنیہ ہے، اس کا پہلے ذوالحال، ثابتین تثنیہ کے اعراب حالت نسبی میں یا ماقل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے۔ من غلستہ جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتین کا، ثابتین اس میں فاعل، اس میں ہما کی ضمیر پوشیدہ فاعل، ہما کی ضمیر اس کا پوشیدہ فاعل۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ مشتقات کے اندر جو ضمیریں ہوتی ہیں وہ سب پوشیدہ ہوتی ہیں۔ ہما ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے حال ہوا البابین ذوالحال کا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے مفعول بھی ہوا درسا فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوا زید مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اگر اس کے ہم جو ہے موصوف صفت کی والی ترکیب کریں تو یہاں پر بھی آپ کریں گے درسا فعل، ہوا ضمیر فاعل، البابین موصوف، من غلستہ جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتین کا، یہاں پر بھی چونکہ حالت نسبی میں موصوف اس لیے حالت نسبی میں یہ بھی ہوگا ثابتین اس میں، اور شبہ فاعل اس میں ہما کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت موصوف صفت سے مل کر مفعول بھی ہوا درسا فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یعنی جو ہے ترکیب سیم ہو جائے گی، بس صرف موصوف کا نام دینا ہے اور یہاں حال ذوالحال کا، بس یہ فرق ہوگا۔ آگے اشترا خاتما من الذهب، اشترا اس نے خریدی، خاتمن انگوٹھی، من الذهب سونے کی، اس نے سونے کی انگوٹھی خریدی۔ یہاں پر دیکھ لیں آپ اشترا فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، خاتمن موصوف، من حرف جر، الذهبی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن، چونکہ خاتمن ہے اس لیے ثابتن، ثابتن اس میں فاعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہوا خاتمن موصوف کا، موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بھی ہوا اشترا فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔
آگے حل عندک سیف من الحدید، حل مانے کیا، عندک تمہارے پاس، سیف من الحدید لوہے کی تلوار ہے، کیا تمہارے پاس لوہے کی تلوار ہے۔ یہاں حل کو اسی طرح کہہ کے چھوڑ دیں گے، صرف معنوی اعتبار سے جملہ انشائیہ کہلائے گا، لیکن لفظ میں اس کو نہیں جوڑیں گے۔ حل جو ہے وہ حرف استفہام، عندہ مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا، موجود اسم مفعول کا، موجود اسم مفعول اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل نائب فاعل، مفعول کا نائب فاعل بنتا ہے۔ اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر، اور اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر مقدم۔ سیف موصوف، من حرف جر، الحدیدی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابت، چونکہ موصوف ہے سیف مرحل تلفی میں، تو ثابت اس میں فاعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہوا سیف موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر جو ہے مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ عندہ ہندن سوار من الذهب، ہندا کے پاس، سوار من کنگن ہے، من الذهب سونے کا، عندہ ہندن سوار من الذهب ہندا کے پاس سونے کا کنگن ہے۔ اس کی ترکیب سیم ویسی کر رہے ہیں، عندہ مضاف، ہندن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا، موجود اسم مفعول کا، موجود اسم مفعول اس میں ہوا کی ضمیر نائب فاعل، اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم، سوار موصوف، من حرف جر الذهب مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابت اسم فاعل کا، ثابت اسم فاعل ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہوا سوار موصوف کا، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے یخطب الولدان، یخطب الولدان بدار العلوم، خطبہ یخطبو، یخطب الولدان بدار العلوم، بدار العلوم کے طلبہ تقریر کرتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ولدان کو موصوف بنائیں یا موصول حال بنائیں۔ یخطبو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور الولدان جو ہے وہ اس کو ذوالحال، اور با حرف جر، دار العلوم جار اپنے دار العلوم مرکب اضافی ہو کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر ہوا ثابتین کا، کیونکہ ولدان جمع مذکر ہے تو اس لیے ثابتین حالت نصبی میں ہوگا، ثابتین بفاعل ہما، ہم ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال ہوا الولدان ذوالحال کا، اور ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے فاعل ہوا یخطب فعل کا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اور اس کی موصوف صفت کی اگر کرنا ہے تو آپ کو الولدان موصوف، بحرف جر، دار العلوم مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر ہوا ثابتتن کا، ثابتتن اس لیے نکال لیں گے کیونکہ الولدان اس سے پہلے جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم ہوتا ہے، اس لیے یہاں سے پہلے ہم نے ثابتتن نکال لیا۔ ثابتتن اس میں فاعل، اس میں ہیا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر صفت ہوا ولدان موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر فاعل ہوا یخطب فعل کا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے ذهب المسارعون فی الہند الی دہلی، یعنی ذهب المسارعون فی الہند، ہندوستان کے پہلوان الی الصین چین گئے، ہندوستان کے مسلمان چین گئے۔ ذهب فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اب اس کو المسارعون جو ہے یہ ذوالحال، فی حرف جر، الہندی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتین کا، ثابتین اس میں فاعل، اس میں ہم ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے حال ہوا المسارعون حال کا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل ہوا ذهب فعل کا، الہ حرف جر، الصین مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا ذهب فعل کا، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے الرجلان فی البلدتی اکلا، الرجلان فی البلدتی، شہر کے دو آدمیوں نے کھایا۔ یہاں پر بھی سیم آپ دو ترکیبیں کر سکتے ہیں، بس الرجلان جو ہے یہ موصوف، یا الرجلان ذوالحال،
الرجلان ذو الحال فی حرف جار البلدتی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتین کا، چونکہ الرجلان حالت رفع میں ہے تو اس کی جو حال ہوگا وہ حالت نصبی میں۔ فی البلدتی جار میں ظرف مستقر ہوا ثابتین کا، ثابتین اس میں فاعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے حال ہوا الرجلان ذو الحال کا، اور ذو الحال حال سے مل کر کے مبتدا، اکلا فعل ماضی معروف سے کا تثنیہ مذکر، غائب الف ضمیر بارد اس کا فاعل، اور اکلا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر ہوا الرجلان فی الدتا مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور اس کی ایک ترکیب یوں ہو سکتی ہے، یہ الرجلان جو ہے یہ موصوف بنا دیں، اور فی البلدتی جو ہے اس کو جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتان کا، کیوں الرجلان حالت رفع میں ہے تو اس کی جو متعلق ہوگا یعنی بنے گا مل کر کے وہ بھی جو ہوگا حالت رفع میں ہوگا۔ بالبلدتی جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتان کا، ثابتان اس میں فاعل، اس میں ہوا کی ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے صفت الرجلان موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، اور اکلا یہ پھر اس کی خبر ہے جس طرح ہم نے بنایا۔ تو سیم ترکیبیں آپ کر سکتے ہیں، اس میں موصوف صفت کی بھی، ذو الحال حال کی بھی، اور جہاں جار مجرور سے پہلے موصوف ہے وہاں تو کلیئر یہ کہ موصوف صفت کیوں نہیں ہے، اور جہاں جار مجرور سے پہلے جو ہے معرفہ ہے تو وہاں پر آپ کو غور کرنا ہے، جیسے جار مجرور سے مل کر کے معرفہ ہے تو وہاں غور کرنا ہے۔ آگے ہے سرقہ احد قرطم من الذهب، سرقہ میں نے چرا لیا، احد کسی نے، قرطم من الذهب سونے کا آئرن، ذهبہ یعنی کسی نے جو ہے وہ سونے کا آئرن چلا لیا۔ سرقہ فعل ماضی معروف، سرقہ فعل ماضی معروف، اور احد جو ہے یہ اب اس کو کہیں گے سرقہ احد سو قرطم من الذهب، سرقہ فعل ماضی معروف، احد جو ہے اس کا فاعل، قرطن جو ہے موصوف، اور من حرف جار الفدتی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتن اس میں فاعل کا، ثابتن اس میں فاعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہوئی قرطن موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بھی ہوا سرقہ فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے ما ذهب کثیر من الطلبتی، بہت سارے طلبہ نہیں گئے، ما ذهب کثیر من الطلبتی، بہت سارے طلبہ نہیں گئے۔ ما ذهب فعل ماضی منفی معروف، اور کثیر جو ہے یہ موصوف، من حرف جر الطلبتی اس کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن اس میں فاعل کا، ثابتن اس میں فاعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر صفت ہوئی کثیر موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر فاعل ہوا، ما ذهب فعل کا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے لما دخلت المدرسۃ لأہل السنۃ رأیت الطالبین وهم دارسون، جب میں اہل سنت کے مدرسے میں داخل ہوا، لما دخلت المدرسۃ اہل السنۃ، جب میں اہل سنت کے مدرسے میں داخل ہوا تو لما رأیت الطلبۃ وهم دارسون، تو میں نے طلبہ کو پڑھتے ہوئے پایا، دیکھا۔ لما یہ ہے حرف شرط ہے، اور دخلتو فعل ماضی معروف سے گواہ متکلم، تا ضمیر اس کا بارز فاعل، اور المدرسۃ یہ ذو الحال ہے، اس کو ذو الحال بنا لیں۔ لام حرف جار اہل السنتی مرکب اضافی ہو کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر ہوا ثابتتن، مدرسہ ہے تو الثابتتن، اس میں فاعل، اس میں ہیا کا ضمیر پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے حال، اور ذو الحال حال سے مل کر کے مفعول بھی ہوا دخلت فعل کا۔ اب اس کے بعد ہے جار اپنے مجرور سے مل کر، جار اپنے رأیت جار مفعول فی، مدرسہ مفعول فی بنے گا،
تو دخلت فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے شرط، یہ لمبا حرف شرط تھا، تو دخلت فعل تا ضمیر فاعل المدرسۃ ذوالحال اور لہل سنتی حال، ذوالحال حال سے مل کر مفعول فی، دخلت فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، رأیت فعل تا ضمیر فاعل اور الطلبۃ، یہاں الطلبۃ کو جو ہم ذوالحال بنائیں اور واو حالیہ ہم ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، اور اس کے بعد ہے دارسون، دارسون جو ہے وہ اس میں فاعل، اس میں جمع مذکر، اس میں ہم ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ہوئی ہم ضمیر مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے حال ہوا الطلبۃ ذوالحال کا، طلبۃ ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول بھی ہوا رأیت فعل کا، رأیت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا ہوا لما رأیت المدرسہ اہل سنت شرط کا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ فعلیہ شرطیہ ہوا۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ رأیت فعل تفاعل اور الطلبۃ کو آپ یہاں ذوالحال بنا لیں، اور پھر واو حالیہ ہم مبتدا اور دارسون پھر اس کی فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، اور ہم ضمیر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے حال ہوا الطلبۃ کا، الطلبۃ مبتدا، الطلبۃ ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول بھی ہوا رأیت فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ اس کے بعد رأى زید باع خلخالا من الفضة، زید باع، زید باع خلخالا من الفضة، اب اس کا ترجمہ کریں گے، زید نے چاندی کا ایک پازیب بیچا، زید نے بیچا خلخالا پازیب من الفضة چاندی کا، زید نے چاندی کا ایک پازیب بیچا، زید مبتدا باع فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، خلخالا موصوف، من الفجر الفضة مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر ہوا ثابتاً اسم فاعل کا، کیونکہ اس سے پہلے خلخالن ہے تو ثابتاً اسم فاعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے مفعول بھی ہوا، باع فعل کا، باع فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوا، زید مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے العلماء یطالعون الدولة المکیۃ لامام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علماء امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت مکیہ کا مطالعہ فرماتے ہیں، علماء امام احمد رضا کی دولت مکیہ کا مطالعہ فرماتے ہیں۔ العلماء مبتدا، یطالعون فعل، واو ضمیر اس کا فاعل، الدولت المکیہ اس کو ذوالحال بنائیں اور لام حرف جر امامی مضاف اور احمد رضا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر کے، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، لام حرف جر کا، جار اپنے مجرور میں ظرف مستقر ہوا ثابتتاً اس میں فاعل کا، الدولت ہے تو اس نے الدولت المکیہ ذوالحال ہے، یہ ثابتتاً، ثابتتاً اس میں فاعل، اس میں ہیا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے حال ہوا الدولت المکیہ، حال ذوالحال کا، اور ذوالحال حال سے مل کر مفعول بھی ہوا یطالعون فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر آپ کر لینا ہے کہ علماء مبتدا، یطالعون فعل، واو ضمیر فاعل، الدولت المکیہ ذوالحال، لامام احمد رضا جو ہے جار اپنی مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر کے حال، ذوالحال حال سے مل کر کے مفعول بھی ہوا یطالعون فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے درمیان میں آ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کریں گے، رضیہ فعل ماضی معروف اور کلمہ جلالت ذوالحال، تعالیٰ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر حال ہوا اللہ کا، اللہ ذوالحال اپنے حال سے مل کر
فاعل ہوا ردیہ فعل کا اور عنہ اس کا ظرف لگ، فعل اپنے فاعل اور ظرف لگ سے مل کر لفظاً خبریہ اور معناً انشائیہ ہوا۔ آگے ہے سیدنا عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ للمشائخ، یہی ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگوں کے بزرگ ہیں، شیخ للمشائخ بزرگوں کے بزرگ ہیں۔ سیدنا مرکب اضافی ہو کر کے مبدل منہ، اور عبد القادر موصوف، الجیلانی اس میں منصوب بطار، اور اس میں ہوا کی ضمیر اس کا نائب فاعل، اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے صفت، القادر موصوف اپنی صفت سے مل کر کے بدل، یعنی عبد القادر موصوف تھا اور الجیلانی صفت بنا، موصوف اپنی صفت سے مل کر بدل ہوا۔ سیدنا مبدل منہ کا مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر کے مبتدا۔ آگے شیخ للمشائخ، شیخ جو ہے یہ موصوف اور لام حرف جر، مشائخ مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر ہوا۔ ثابتن اس میں فاعل کا، شیخون ہے چونکہ اس لیے اس سے آگے آئے گا ثابتن، ثابتن اس میں فاعل، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ہوئی۔ سیدنا عبد القادر جیلانی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یعنی آپ کو کرنا یہ ہے کہ سیدنا مبتدا بنانا ترکیب اضافی ہو کر، عبد القادر جو ہے اس کو آپ بنائیں گے موصوف، اور الجیلانی اس میں منصوب، اس میں ہوا ضمیر نائب فاعل، اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے صفت عبد القادر موصوف کی، موضوع اپنی صفت سے مل کر مفعول بھی ہوا۔ قرأت فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے سامنے یہاں کر دی۔ یہ سبق چونکہ طویل ہے اس لیے ہم آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں آپ کے سامنے، اور اگلے لیسن میں آپ کے سامنے دوسری جو ہے ویڈیو پیش کریں گے۔ آج کا سلسلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، کیسا لگا سبق نمبر 9، سبق نمبر 13 تو ضرور بتائیں، کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں۔ اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل مفتی گلریز مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائیں۔